بسم اللہ الرحمن الرحیم ووظیفة الناظر مع الاطلاق العمارة والإجارة وتحصیل الغلة وقسمتها على مستحقها۔ وقف کی نظارت اور متولی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، تو شہید فرماتے ہیں اگر ناظر کو بطور مطلق ناظر بنایا ہو، اس کے لیے کوئی خاص کام معین نہ ہوا ہو، تو اس کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ وقف کے سلسلے میں 4 کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام وقف کی تعمیرات ہے، اگر وہ تعمیر کی ضرورت ہو، خراب براب ہو جائے تو اس کو بنانا، مرمت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا کام اجارے پہ دینا، اگر وہ زمین وغیرہ ہو یا مکان ہو، گھر ہو، اجارے پہ دینے کی ضرورت پڑے تو اجارہ کرائے پہ دینا پڑے گا۔ تیسرا کام زمینوں کے جو غلات ہے، محصولات ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ چوتھا کام اس جمع شدہ مال کو مستحقین پر تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام ناظر کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کاموں میں سے 1-2 کام معین کیا ہو تو اسی کام کو انجام دینا پڑے گا، اس سے آگے پیچھے اپنے حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ اگر واقف نے 2 افراد کے لیے نظارت قرار دیا ہے، 2 شخص کو ناظر بنایا ہے اور ان میں سے ایک کو کوئی خاص اختیار نہیں دیا، تو ایسی صورت میں دونوں کے آپس میں مشاورت سے کام ہوگا، یعنی مستقل نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے پوچھ کر تصرف کرنا پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں واقف کے لیے حق نہیں ہے ناظر کو عہدے سے ہٹانا۔ اگر عقد کے ضمن میں کسی کو ناظر بنایا ہے تو واقف اپنی مرضی سے اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، لیکن اگر واقف نے صیغہ وقف میں اپنے لیے نظارت قرار دیا ہے اور بعد میں کام کی انجام دہی کے لیے کسی کو معین کیا ہو تو اس شخص کو ہٹا سکتا ہے، کیونکہ یہ وکالت کے حکم میں آئے گا۔ پھر نظارت کے مسئلہ، ایک اور مسئلہ شہید فرماتے ہیں اگر ناظر نے مال وقفی کو کچھ مدت کے لیے اجارے پہ، کرائے پہ دیا ہے اجرت معین کے لیے، پھر درمیان میں اس مدت میں اس مال کا جو اجرت ہے وہ بڑھ جائے یا اس سے زیادہ پیسہ دینے والا کوئی بندہ آ جائے، تو ناظر کو یہ حق نہیں ہے کہ پہلے عقد اجارے کو فسخ کرے، باطل کرے، یہ حق نہیں ہے، کیونکہ عقد اجارہ عقد لازم ہے اور اس نے جب پہلے اجارہ پہ دیا تو مصلحت کے مطابق دیا تھا۔ ہاں، ایک صورت میں ناظر اجارے کو باطل کر سکتا ہے، اس صورت میں ہے کہ اگر عقد اجارے کے ضمن میں اپنے لیے خیار رکھا ہو، کچھ مدت تک اس نے اپنے لیے مرضی رکھا ہو کہ جب میں چاہوں تو توڑ دوں، تو ایسی صورت میں اگر پیسہ زیادہ دینے والا کوئی بندہ آ جائے یا اجرت بڑھ جائے تو وہ عقد اجارے کو فسخ کر سکتا ہے۔ پھر نظارت کا آخری حکم بتاتے ہیں کہ نظارت میں جو ناظر کے لیے اپنے کاموں کا اجرت ہے وہ 2 صورت ہے، یا عقد وقف میں نظارت جب معین کرا تو اس وقت اجرت معین کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہی اجرت دینا پڑے گا۔ اگر ناظر بناتے وقت کوئی خاص اجرت معین نہیں کیا ہے تو پھر ناظر کو اجرت المثل ملے گا۔ اگر اس نے کام مفت میں کرنے کا نیت نہ کی ہو تو اس کو ان جیسے کاموں کے بدلے میں عام لوگوں کو جو پیسہ ملتا ہے، مزدوری ملتا ہے، وہی مزدوری اس کو ملنا چاہیے۔ یہاں تک واقف کے شرائط اور نظارت کے احکام مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد شرائط کے اقسام میں سے موقوف علیہم کے شرائط بیان کرتے ہیں۔ وشرط الموقوف علیہ وجودہ وصحۃ تملکہ واباحۃ الوقف علیہ۔ موقوف علیہ کی 3 شرائط بیان کیا ہے مصنف نے۔ ایک شرط موقوف علیہ وقف کے دوران موجود ہونا چاہیے۔ موقوف علیہ یعنی وہ افراد جن پر وقف کرتے ہیں، تو وہ افراد وقف کے دوران اس کا وجود خارجی ہونا چاہیے، ایک شرط۔ دوسری شرط صحت و تملک ہی، موقوف علیہ اس مال کو اپنے ملکیت میں لینے کی
قابلیت ہو یا تملک کی صلاحیت ہونی چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، تملک صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، تیسری شرط اباحۃ الوقف علیہ، اس شخص پر وقف کرنا شرعاً مباح ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ بس ان تین شرائط کی بنا پر کچھ لوگوں پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر ایک، موجود ہونے کی شرط رکھا، تو اس بنا پر معدوم کے لیے وقف کرنا غلط ہے۔ معدوم یعنی وہ افراد جو وجود میں ہے نہیں ہے، ان پر ابتداءً وقف کرنا غلط ہے، اما طبعاً صحیح ہے۔ اب یہ ابتداءً اور طبعاً کا فرق کیا ہوگا، اس کی وضاحت کرنا پڑے گا کہ انسان وقف کے شروع سے ایسے بندے کا نام لیا، ایسے شخص کا نام لیا جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا ہے، تو وقف ہی باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں اس مال کو زید کے بیٹے کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کے بعد زید کے لیے، تو زید تو ہے لیکن زید کا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، تو یہ وقف باطل ہے، شروع ہی سے معدوم کا نام لیا۔ اگر معدوم کو تابع بنا دے، مثلا پہلے موجود کے لیے وقف کیا، اس کے بعد معدوم کے لیے، تو صحیح ہے، وَيَصِحُ طبعاً کہتے ہیں شہید ثانی، شہید اول کی عبارت ہے۔ مثال کے طور پہ اسی مثال کو الٹ کریں گے، اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ میں نے اس مال کو زید کے لیے وقف کیا، پھر زید کی اولاد کے لیے، تو زید تو موجود ہے، زید کی اولاد ابھی وجود میں نہیں آیا ہے، تو اس طرح وقف کرنا درست ہے۔ اما زید کی اولاد وجود میں آنا عادتاً ممکن ہے، یعنی اس نے شادی بھی کی ہے، اولاد ہونے کا امکان ہے، تو ٹھیک ہے، بعد میں وہ وجود میں آئیں گے۔ لیکن اگر تابع ایسے شخص کو بنایا جس کا وجود میں آنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ ایک بندہ ہے جو مر گیا ہے، میت ہے، تو اس کو تابع بنا دیا تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ میت کا دوبارہ واپس ہونا، دوبارہ زندہ ہونا عادتاً محال ہے، تو اگر ایسا ہو تو پھر وقف باطل ہوگا، منقطع الآخر ہوگا، یعنی وقف سرے سے باطل نہیں ہوگا، یہ تحدیث والی شکل ہوگی۔ اگر آخر میں اس بندے کا نام لیا جو مر گیا ہے تو منقطع الآخر ہوگا، یا اس میت کا نام درمیان میں رکھا تو منقطع الوسط ہوگا، یا اس شخص کو پہلے رکھا تو منقطع الاول ہوگا۔ تو یہ چار اقسام پہلے کسی درس میں بیان کیا ہے، وقف کے مدت یا اس کے موقوف علیہ کے وجود کے لحاظ سے چار صورتیں بنتی ہے، یا منقطع الاول، منقطع الآخر، یا منقطع الوسط، یا منقطع الطرفان۔ تو جس جگہ سے وقف قطع ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، اس کے بعد والا حصہ باطل ہوگا، منقطع اور اس کے بعد والا حصہ باطل ہے۔ بس اس بنا پر اگر منقطع الاول ہو تو مکمل باطل ہے، منقطع الطرفان بھی مکمل باطل ہوگا، منقطع الوسط میں وسط اور اس کے بعد والا باطل ہوگا، اور منقطع الآخر میں فقط آخر والا باطل ہوگا۔ تو اس سے پہلے والے وقف کے طور پر صحیح نہیں ہوگا بلکہ تحبیس کے طور پر صحیح قرار پائے گا۔ بس شرط وجود کے لحاظ سے یہ افراد خارج ہو گئے۔ اسی طرح دوسری شرط کی بنیاد پر ایسے افراد یا ان چیزوں پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے جو شرعاً مالک نہیں بن سکتا، ان کا تملک صحیح نہیں ہے، جیسا کہ غلام پر کسی نے مال وقف کیا، تو غلام چونکہ مالک بننے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وقف باطل ہے۔ اور اسی طرح کسی نے ملائکوں کے لیے وقف کیا، جبرائیل کے نام پر کوئی مال وقف کیا، میکائیل کے نام پر وقف کیا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جبرائیل میکائیل مالک بننے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اجنہ اور حیوانوں کے نام پر وقف کیا تو بھی غلط ہے۔ اما اہل سنت کہتے ہیں اگر کسی حیوان پر مال وقف کیا تو یا غلام پر وقف کیا تو اس کے مالک کا شمار ہوگا اور وقف صحیح ہے کہا۔ تو شہید ثانی کہہ رہے ہماری نظر میں امامیہ کا نظریہ ہے کہ اس طرح وقف کرنا سرے سے غلط ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حیوان پر کوئی مال وقف کرنے سے دو تین حیوان کو استثناء کرنا مناسب تھا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس غلام پر مال وقف کیا جو خانہ کعبہ کی خدمت یا ائمہ کے حرم کی خدمت کے لیے مامور ہے، اس پر کوئی مال وقف کیا تو وقف صحیح ہے۔
اسی طرح مسجد کی خدمت کرنے والا، جھاڑو دینے والا کوئی غلام ہے، اس پر کوئی مال وقف کرے تو بھی صحیح ہے۔ اسی طرح اس حیوان کے لیے کسی نے مال وقف کیا جو خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے معین کیا گیا ہے تو یہ چیزیں درست ہے۔ اب یہ درست کیوں ہوا؟ چونکہ غلام اور حیوان کعبے کی خدمت کے لیے معین ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مال غلام کے لیے وقف کیا ہے وہ خانہ کعبہ کے لیے وقف کرنا حساب ہوگا، جو مال حیوان کے لیے وقف کیا ہے اور حیوان مسجد کی خدمت کے لیے ہے تو حقیقت میں وہ مسجد کے لیے وقف کرنا شمار ہوگا۔ بس یہاں تک یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آگے بھی کچھ مطالب ہے وہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وَوَظِيفَةُ النَّاظِرِ مَعَ الْإِطْلَاقِ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ، ناظر اور متولی کی ذمہ داری مع الاطلاق، اطلاق کی صورت میں، یعنی اس کے لیے کوئی معین کام نہیں دکھایا ہے، بطور مطلق ناظر بنایا ہو تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ العمارہ، مال وقف کو بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، والاجارہ، اور اس کو کرائے پہ دینا ہے، وتحصیل الغلہ، اگر وہ زمین وغیرہ ہو تو اس کی جو غلات ہے، زراعت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، وقسمتها علی مستحقها، اور اس غلے کو مستحقین پر تقسیم کرنا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ وَلَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِ بَعْضَهَا لَمْ يَتَعَدَّهُ، اگر واقف نے یا حاکم شرع نے اس ناظر کی طرف ان کاموں میں سے کوئی خاص کام معین کیا ہو، ذمہ داری سونپ لیا ہو، تفویض کیا ہو، فوضہ نے تفویض کیا ہو تو لم یتعدہ، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، اپنا کام کرے گا، اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں بڑھنا ہے۔ وَلَوْ جَعَلَهُ لِإِثْنَيْنِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَسْتَقِلْ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ، اگر یعنی واقف نے نظارت کو دو افراد کے لیے رکھا ہے، ناظر ایک بندہ نہیں ہے، دو بندہ ہے، وَأَطْلَقَ، اور دونوں کے لیے بطور مطلق نظارت رکھا، ایک کو دوسرے کا حاکم نہیں بنایا، تو لم یستقل احدہما بالتصرف، تو ان میں سے ہر ایک تصرف میں مستقل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کی اجازت سے کام کرنا پڑے گا، مستقل تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ عَزْلُ الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ، اور واقف کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس ناظر کو عزل کرے، عہدے سے ہٹائے جو عقد میں نظارت شرط رکھی ہے۔ عقد وقف کے دوران کسی کو ناظر بنایا ہے تو بعد میں اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وَلَهُ عَزْلُ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِهِ لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فَوَاللَّهُ، ہاں ایک صورت میں واقف شخص کو ہٹا سکتا ہے اگر اس نے اپنی طرف سے اس کو کام کے لیے ذمہ دار بنایا ہو، خود عقد میں نظارت اپنے لیے رکھا ہے، بعد میں خود نے کام نہیں کیا، نظارت کی کاموں کے لیے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو ہٹانا واقف کا حق ہے۔ وَلَهُ، اس واقف کے لیے حق ہے، عزل المنصوب من قبلہ، اس شخص کو ہٹانا جو اپنی طرف سے معین کیا گیا ہے، لو شرط النظر لنفسہ، اگر اس نے نظارت کو اپنے لیے شرط رکھا ہے، فواللہ، پھر بعد میں اس نے اس شخص کو اپنی طرف سے ذمہ دار بنایا ہے تو اس شخص کو ہٹانا واقف کا حق ہے، لأنہ وکیل، کیونکہ یہ شخص ناظر کی طرف سے یا واقف کی طرف سے وکیل ہے۔ وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ مُدَّةً فَزَادَتِ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ، پھر اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر ناظر نے مال وقف کو کچھ مدت کے لیے کرائے پہ دیا ہے، فَزَادَتِ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ، پھر اس مدت کے درمیان کرائے کا پیسہ بڑھ گیا ہے، او ظاہر طالب بزیادہ، یا کوئی بندہ نکل آیا جو زیادہ پیسے پر اجارہ پہ لینے کے لیے تیار ہے، تو لم ينفسخ العقد، عقد اجارہ باطل نہیں ہوگا، لأنہ جرى بالغبطة فی وقتہ، کیونکہ وہ اپنے وقت میں مصلحت اور غبطے پر عمل کیا ہے، اس نے مال وقفی کے مصلحت کے مطابق کام کیا ہے، الا ان یکون فی زمن خیارہ، الا مگر ایک صورت میں وہ اجارے کو توڑ سکتا ہے کہ اگر زیادہ پیسہ ملنا فی زمن خیارہ، اجرت کا بڑھ جانا
اس ناظر کی خیار کے زمانے میں واقع ہو جائے تو فیتعین علیہ الفسخ، تو اس وقت اجارے کو فسخ کرنا ناظر پر معین ہوگا، یعنی ناظر کی ذمہ داری ہے اجارے کو توڑ دے۔ ثم ان شرط له شیء عوضا من عمله لازما، پھر فرماتے ہیں ناظر کے لیے اگر اپنے کام کے عوض میں کوئی چیز معین کیا گیا ہو تو لازمہ، وہی پیسہ لے لو، وہی معین شدہ چیز لینا لازم ہے۔ ولیس له غیرہ، اس ناظر کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَنْ عَمَلِهِ، وَإِلَّا یعنی اگر اس کے لیے معین نہیں کیا ہو، پیسہ معین نہیں کیا ہو، تو اس ناظر کے لیے اجرت المثل ملے گا، یعنی ان جیسے کاموں کے لیے معاشرے میں جو اجرت ہے وہ ملنا چاہیے، مع قصدہ الأجر بہ، اگر وہ اس عمل سے اجرت کا ارادہ کیا ہو، قصد تبرع نہ ہو، اگر مفت میں کام کرنے کا ارادہ کیا ہو تو اس کو فی سبیل اللہ ثواب ملے گا اگر قربتاً الی اللہ کیا ہو۔ اگر قصد تبرع نہ ہو بلکہ اجرت کا ارادہ کیا ہو تو اس کو اجرت المثل ملنا چاہیے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد شرائط کا آخری حصہ ہے موقوف علیہ کے شرائط۔ وشرط الموقوف علیہ وجودہ، موقوف علیہ یعنی جن افراد پر وقف کرتے ہیں اس کی پہلی شرط وجود ہے، وہ موجود ہونا چاہے، معدوم کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط وصحۃ تملکہ، اس کا تملک صحیح ہو، یعنی وہ مالک بننے کے قابل ہونا چاہے۔ تیسری شرط واباحۃ الوقف علیہ، اس شخص پر وقف کرنا مباح ہونا چاہے۔ بس یہ تین شرائط جو ہے موقوف علیہ کی شرائط بیان کیا۔ فلا یصح الوقف علی المعدوم ابتداءً، بس شرط اول کی بنیاد پر شخص معدوم پر وقف کرنا شروع میں صحیح نہیں ہے، ابتدا میں ہی جو موجود نہیں ہے ان پر وقف کرے، یہ غلط ہوگا، لیکن طبعاً صحیح ہے۔ ابتداءً یہ طبعاً کے مقابلے میں ہے، نیچے شہید اول کی عبارت ہے وَيَصِحُ طبعاً، معدوم پر ابتداءً وقف کرنا غلط ہے، ابتداءً غلط اور طبعاً صحیح۔ اب یہ ابتداءً کی وضاحت شہید ثانی نے خود کیا، بِأَن يَبْدَأَ بِهِ یا بِأَن بِهِ، اس معدوم سے آغاز کیا جائے، یعنی معدوم سے وقف شروع کرے، وَيَجْعَلَهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، بِأَن بِهِ وَيَجْعَلَهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، اس معدوم سے وقف کو آغاز کرے اور اسی کو پہلا طبقہ قرار دے دے تو غلط ہے۔ فَيُوقِفُ عَلَى مَن يَتَجَدَّدُ مِنْ وَلَدِ شَخْصٍ عَلَيْهِ، مثلاً مثال دیتے ہیں، فَيُوقِفُ، پس وہ وقف کرے گا، عَلَى مَن، ان افراد پر، يَتَجَدَّدُ مِنْ وَلَدِ شَخْصٍ، جو عن قریب وجود میں آنے والا ہے کسی شخص کے اولاد میں سے۔ خود شخص موجود ہے، اس کی اولاد تو ابھی وجود میں نہیں آیا، تو وقف اس شخص کی اولاد سے شروع کرے، ثم علیہ مثلا، پھر اس کے بعد خود شخص پر وقف کرے تو وقف باطل ہوگا۔ مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا یہ مال زید کے بیٹے کے لیے، پھر زید کے لیے، زید کا بیٹا ابھی تک وجود میں نہیں آیا ہے تو یہ وقف باطل۔ وَيَصِحُ طبعاً، اما معدوم پر وقف کرنا طبعاً صحیح ہے، بِأَن يُوقِفَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَن يَتَجَدَّدُ مِنْ وَلَدِهِ، طبعاً کیسے وقف کرے، بِأَن يُوقِفَ عَلَيْهِ، خود شخص پر پہلے وقف کرے، وَعَلَى مَن يَتَجَدَّدُ مِنْ وَلَدِهِ، پھر اس کا جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس پر وقف کرے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، وقف صحیح ہے۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ بِتَبْعِيَّةِ الْمَعْدُومِ الْمُمْكِنُ وُجُودُهُ عَادَةً، اب یہاں پہ مصنف نے معدوم کو تابع بنانا صحیح کہا تو شہید ثانی اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ بے شک معدوم کو تابع بنانا تب صحیح ہے کہ اگر وہ معدوم وجود میں آنا ممکن ہو، عام طور پر وجود میں آ سکتا ہو تو اس کو تابع بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ معدوم وجود میں آنا محال ہو تو معدوم کو تابع بنانا بھی غلط ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ تَبْعِيَّةُ الْمَعْدُومِ، بے شک معدوم کو تابع بنانا صحیح ہے، الْمُمْكِنِ وُجُودُهُ عَادَةً، ایسا معدوم جس کا وجود عام طور پر ممکن ہو، کالولد، جیسا کہ انسان کا بیٹا،
انسان خود موجود ہے، شادی بھی کی ہے یا شادی نہ بھی کی ہو، بعد میں شادی کرے گا، بیٹا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے، بیٹا ہونا محال تو نہیں ہے، عادتاً ممکن ہے، تو صحیح ہے، اس طرح وقف کر سکتا ہے انسان مال زید کے لیے اور زید کے بیٹے کے لیے۔ بیٹا ابھی وجود میں نہیں آیا ہے، وجود میں آنا ممکن ہے۔ اما ما لا يمكن وجوده كذلك، اما وہ معدوم جس کا وجود اس طرح وجود میں آنا محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ اما ما لا يمكن وجوده كذلك، اس طرح وجود میں آنا، كذلك یعنی عادتاً وجود میں آنا محال ہے، کالمیتی، جیسا کہ مردہ شخص ہے۔ مردہ شخص زندہ ہونا محال عقلی نہیں ہے، یعنی کوئی معجزہ کر کے حضرت عیسیٰ کی طرح مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر مردہ شخص دوبارہ زندہ ہونا محال سمجھا جاتا ہے، یہ محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے، محال عادی۔ تو اگر اس طرح محال ہو تو لم یصح مطلقاً، تو شخص معدوم پر وقف کرنا مطلقاً صحیح نہیں ہے، مطلقاً یعنی ابتداءً بھی صحیح نہیں ہے اور طبعاً بھی صحیح نہیں ہے۔ فَإِنْ ابْتَدَأَ بِهِ بَطَلَ الْوَقْفُ، اگر اسی معدوم سے وقف کو آغاز کیا ہو تو وقف سرے سے باطل ہوگا۔ وَإِنْ أَخَّرَهُ، اگر معدوم کو بعد میں رکھا تو كَانَ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ، تو وقف کا آخر کٹ جائے گا، یعنی یہ وقف کے طور پر صحیح نہیں ہوگا، تحبیس شمار ہوگا۔ او الوسط، یا اس نے یعنی اس معدوم کو درمیان میں رکھا تو منقطع الوسط ہوگا، یعنی عبارت اس طرح ہے وَإِنْ أَخَّرَهُ كَانَ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ وَإِنْ وَسَّطَهُ كَانَ مُنْقَطِعَ الْوسط۔ ہاں، یہ پوری عبارت اس طرح ہو جائے گی۔ یہاں پہ شہید ثانی نے عبارت کو عطف کر کے مختصر کیا ہے۔ وَإِنْ أَخَّرَهُ، اگر معدوم کو آخر میں رکھا تو کان منقطع الآخر، وہ وقف منقطع الآخر شمار ہوگا۔ او الوسط، یعنی کان منقطع الوسط، یعنی اگر اس معدوم شخص کو وسط میں رکھا تو منقطع الوسط شمار ہوگا۔ وَإِنْ ضَمَّهُ إِلَى مَوْجُودٍ بَطَلَ فِي مَا يَخُصُّهُ خَاصَّةً عَلَى الْأَقْوَى، لیکن اگر اس شخص معدوم کو موجود کے ساتھ ملا لے، یعنی ترکیب کے ساتھ نہیں رکھا بلکہ اس نے واو کے ذریعے سے عطف کر کے موجود اور معدوم کو ملا کے وقف کیا تو بطل فی ما یخصہ خاصتاً، تو وقف باطل ہوگا مال کے اس حصے میں جو معدوم کے حصے میں خاص ہے، علی الاقوا، قول اقوا کی بنا پر۔ اور پہلے بھی کسی درس میں، گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، اگر مال انسان اپنے لیے اور دوسرے کے لیے وقف کرے تو چونکہ اپنے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے، اسی لیے کہا تھا مال آدھا مال میں وقف صحیح ہے، آدھا مال میں باطل ہے کہا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ایسا صورتحال ہے کہ انسان نے مال کو شخص معدوم اور دوسرا جو موجود ہے دونوں کو ملا لیا، تو معدوم ایک فرد ہو جو مر گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو بھی رکھا اور جو موجود ہے وہ بھی رکھا، تو آدھا مال میں وقف صحیح ہوگا، آدھے میں صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر معدوم دو افراد کا نام لیا اور موجود ایک فرد ہے تو یہ مال ثلث میں، یعنی 2 ثلث میں وقف باطل ہوگا اور ایک حصے میں صحیح ہوگا۔ بس یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلے گا۔ علی الاقوا، قول اقوا کے مطابق معدوم کے مقابل میں جو حصہ آئے گا اس حصے کا وقف باطل ہے، اور جو موجود ہوا شخص کے حصے میں جو مال آئے گا اس کی نسبت سے وقف صحیح ہوگا۔ پھر تیسری شرط کی بنا پر وصحۃ التملک ہی، دوسری شرط، یہ تو پہلی شرط کی وضاحت یہاں تک ختم ہو گئے، اور دوسری شرط کہا وصحۃ تملک ہی کہا، تو اس شرط کی بنا پر ولا علی من لا یصح تملکہ شرعا، اور وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا ان لوگوں پر یا ان افراد پر جو شرعاً تملک کرنا صحیح نہیں ہے، مثل العبد، جیسا کہ غلام ہے، غلام مالک نہیں بن سکتا ہے تو غلام پر وقف کرنا باطل ہے۔ وَإِن تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ، اگرچہ وہ عبد اور مملوک آزادی کے دہانے پر پہنچا ہو، آزادی کے نزدیک ہو، یا آزادی کے ساتھ اس نے آزادی کے ساتھ تشبث کیا ہو، تمسک کیا ہو، کا ام الولد، جیسے کہ ام ولد ہے، جو مولا سے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کنیز جو مولا کے
ساتھ ہم بستری کی وجہ سے اس کو بچہ ہوا ہے تو یہ ولد مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہونے والی ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ولد جب تک آزاد نہ ہو ولد پر مال وقف کرنا باطل ہے۔ وجبرائیل ومثل جبرائیل، یہ دوسری مثال ہے، جبرائیل پر وقف کرنا بھی غلط ہے۔ وغیرہ من الملائکۃ، اسی طرح جبرائیل کے علاوہ جو دوسرے ملائکہ ہیں ان پر وقف کرنا بھی باطل ہے۔ والجن والبہائم، اسی طرح اجنہ پر، جن پر وقف کرنا اور حیوانوں پر وقف کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ حیوان اور جن مال کے مالک ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ ولا یکون وقفا علی سید العبد و مالک الدابہ عندنا، اور جب حیوان پر یا کیا ہے غلام پر مال وقف کرے تو ہمارے مذہب میں خود مالک دابہ اور مالک عبد کا وقف شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر کسی حیوان کے لیے مال وقف کرے تو اس حیوان کے مالک پر وقف شمار ہوگا، تو وقف صحیح کہتے ہیں۔ شہید ثانی کا کہنا ہے کہ ہمارے نظر میں ولا یکن وقفا علی سید العبد، غلام کے مولا پر وقف شمار نہیں ہوگا، و مالک الدابہ، دابہ کے مالک پر وقف شمار نہیں ہوگا عندنا، امامیہ کی نظر میں، ہمارے مذہب میں۔ وَيَنبَغِي أَن يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَبْدُ الْمُعَدُّ لِخِدْمَةِ الْكَعْبَةِ وَالْمَشْهَدِ وَالْمَسْجِدِ، شہید فرما رہے کہ حیوان پر وقف کرنا صحیح نہ ہونے کے حکم سے استثناء کرنا مناسب تھا اس غلام کو جو خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو اس غلام پر وہ مال وقف کرنا صحیح ہے۔ وَيَنبَغِي، یعنی سزاوار ہے، أَن يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، عبد پر اور حیوان پر وقف صحیح نہ ہونے سے استثناء کیا جائے، العبد المعد لخدمت الکعبہ، وہ غلام جو خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے تیار کیا گیا ہے، والمشہد، اسی طرح ائمہ کے ذریح اور حرم کی خدمت کے لیے، والمسجد، اور مسجد کی خدمت کے لیے جو غلام اور حیوان معین کیا ہے، ونحوہا من المصالح العامۃ، اسی طرح مسجد اور کعبہ کی طرح باقی جو مصالح عامہ کے انجام دہی کے لیے جو حیوان معین ہوتا ہے، غلام معین ہوتا ہے، والدابہ، اسی طرح وہ حیوانات المعدۃ لنحو ذالک، ان جیسے کاموں کے لیے حیوان بھی معین ہوتا ہے، ان کے لیے وقف کرنا صحیح ہونا چاہیے۔ ایضاً نیز لأنہ کالوقف علی تلک المصلحہ، کیوں صحیح ہونا چاہیے؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے جب حیوان پر مال وقف کیا تو گویا کہ خود خانہ کعبہ کے لیے وقف کرنے کی طرح ہے، بس حقیقت میں خانہ کعبہ پر وقف کرنا ہوگا، حقیقت میں مسجد کے لیے وقف کرنا شمار ہوگا، ظاہراً حیوان اور عبد کے لیے وقف کیا، تو وقف صحیح ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔